اڈیسا کی عظیم الشان فتح کے بعد عماد الدین زنگی کو اس دنیا میں زیادہ عرصہ زندہ رہنا نصیب نہ ہو سکا اور 1146 میں جب وہ قلعہ جابر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو سوتے ہوئے ان کو انہی کے ایک غلام نے شہید کر دیا۔ ان کی شہادت عالم اسلام پر بجلی بن کر گری اور ہر طرف ماتم برپا ہو گیا۔ مسلمانوں کو جس قدر شدید صدمہ ہوا، عیسائیوں کو اسی قدر خوشی ہوئی۔ فرانسیسی مورخ مچارڈ لکھتا ہے کہ عماد الدین زنگی کی موت نے عیسائیوں کو حیات نو عطا کی تھی۔ انہوں نے اس قدر مسرت کا اظہار کیا گویا مسلمانوں کی تمام طاقت ایک دم ملیہ میٹ ہو گئی ہو۔ عماد الدین زنگی جو ایک معمولی سپاہی تھے، اپنی اولاد کے لیے ایک وسیع سلطنت چھوڑ گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کی آزادی کی راہیں ہموار کر دی تھیں۔ عماد الدین زنگی کی شہادت کے بعد زنگی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ حلب سمیت شام کے صوبے ان کے چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کے پاس چلے گئے، جبکہ موصل ان کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی کے پاس چلا گیا۔ عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹوں میں اقتدار کی کشمکش کے دوران موقع پا کر دمشق کے حاکم نے بلبک کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ دار نجم الدین ایوب نے عماد الدین زنگی کے بیٹوں سے کمک طلب کی، مگر ان کو کوئی جواب نہ ملا۔ نجم الدین ایوب کو عماد الدین زنگی کی شہادت کا شدید ملال تھا اور ان کو عماد الدین زنگی کے بیٹوں میں تقسیم شدہ سلطنت سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بلبک کے لیے کسی کمک کا انتظار کرنا بے سود ہے۔ چنانچہ نجم الدین ایوب نے مسلمانوں کو کشت و خون سے بچانے کی خاطر قلعہ بلبک حاکم دمشق کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں انہوں نے دمشق میں ایک مکان اور نواح شہر میں 10 دیہاتوں کی جاگیر حاصل کر لی، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بھائی شیرکو کو عماد الدین زنگی کے بیٹوں سے ہی وابستہ رکھنا پسند کیا۔ عماد الدین زنگی کے جانشینوں میں نور الدین زنگی یقیناً اپنی ذہانت، شجاعت اور دینداری کے باعث قابل ترجیح تھے۔ چنانچہ شیرکو حلب میں نور الدین زنگی کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ دوسری طرف صوبہ موصل پر اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے بعد سیف الدین غازی نور الدین زنگی کی طرف متوجہ ہوئے۔ سیف الدین غازی صرف عماد الدین زنگی کا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہی زنگی خاندان کی سیادت عظمیٰ کا دعوے دار نہیں تھا، بلکہ سیف الدین غازی کو اپنے والد کے اکثر امراء کی حمایت بھی حاصل تھی، اور انہی امراء کی پرزور حمایت کی بدولت سیف الدین کو مرکز حکومت موصل کی امارت نصیب ہوئی تھی۔ ان امراء میں ابو جعفر محمد جمال الدین الجواد، صلاح الدین محمد الباغیسیانی اور امیر عز الدین ابو بکر جیسے با اثر لوگ بھی شامل تھے، جو زنگی خاندان کے جانثار اور حقیقی خیر خواہ تھے۔ یہ لوگ خلوص نیت سے یہ سمجھتے تھے کہ زنگی خاندان کی قوت کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا کوئی نیک فعل نہیں ہے، اور انہی کی ایما پر سیف الدین غازی نے نور الدین زنگی سے خط و کتابت شروع کی اور ان کو بار بار موصل آنے کے لیے لکھا۔ لیکن نور الدین زنگی کسی غلط فہمی کی بنا پر یا کسی اور سبب سے موصل جانے سے گریز کرتے رہے۔ اب سیف الدین غازی کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں نور الدین زنگی بعد خود غرض امراء کے بہکاوے میں آ کر اس کے خلاف کھلم کھلا علم بغاوت بلند نہ کر دیں، اور اس طرح صلیبی حکمران ان کی ناتجربہ کاری سے فائدہ نہ اٹھا لیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سیف الدین غازی نے ایک زبردست فوج تیار کی اور حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ حلب کے قریب پہنچ کر سیف الدین غازی نے نور الدین زنگی کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ چونکہ دونوں بھائی محض غلط فہمی کی بنا پر ایک دوسرے سے خائف تھے، اس لیے قرار پایا کہ دونوں 500 سواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نور الدین زنگی جب اپنے بھائی کے قریب پہنچے تو ان کو سیف الدین غازی کی صورت میں اپنے شہید باپ کی شکل نظر آئی۔ نور الدین زنگی نے فوراً گھوڑے سے اتر کر اپنے محافظوں کو واپس جانے کا حکم دیا اور خود وہ سیف الدین غازی کے قدموں میں گر گئے۔ سیف الدین غازی نے نور الدین زنگی کو اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور اس طرح دونوں بھائیوں میں صلح ہو گئی۔ 1144 میں جب عماد الدین زنگی نے اڈیسا کو فتح کیا تھا تو وہاں کا حکمران جوسلین ثانی وہاں سے بھاگ کر دریائے فرات کے مغرب میں واقع تلباشر کے شہر میں جا کر مقیم ہو گیا تھا۔
عماد الدین زنگی کی شہادت کے بعد جوسلین نے اڈیسا کے عیسائی باشندوں سے ساز باز کر کے 1146 عیسوی میں اڈیسا پر شب خون مارا اور مسلمان محافظوں کو روندتا ہوا شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ قلعے کے مسلمان محافظ بر وقت خبردار ہو گئے اور انہوں نے شہر سے زیادہ مسلمانوں کو قلعے کے اندر داخل کر لیا اور پھر اس کے دروازے بند کر کے جوسلین ثانی کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ نور الدین زنگی جو اس وقت حلب میں مقیم تھے، ان کو جیسے ہی اس واقعے کی خبر ملی تو وہ 10,000 سواروں کو لے کر اڈیسا کی طرف آگے بڑھے اور اڈیسا کے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس طرح جوسلین ثانی کی فوج قلعے کے مسلمانوں اور نور الدین زنگی کے سپاہیوں کے درمیان محصور ہو کر رہ گئی۔ عیسائی فوج آگے اور پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں کے حملوں کی زد میں تھی۔ قلعے کے اندر سے محصور مسلمان تیروں کی بارش کر رہے تھے اور باہر سے نور الدین زنگی کی فوج عیسائی لشکر پر حملے کر رہی تھی۔ شام ہوتے ہوتے جوسلین ثانی کے ہزاروں لشکری مارے گئے اور وہ خود اپنے 20 سرکردہ سرداروں کے ہمراہ ایک برج میں جا چھپا۔ مسلمانوں نے اس برج کو بھی بارود سے اڑا دیا۔ عیسائی سردار تو سب کے سب مارے گئے، لیکن جوسلین ثانی کسی طرح بچ نکلا اور بھیس بدل کر فرار ہو گیا۔ نور الدین زنگی کا فتح مند لشکر شہر میں داخل ہوا اور جوسلین ثانی کی مدد کرنے والے تمام غدار ارمینیوں کو قتل کر دیا گیا۔ شہر کی فتح کے تیسرے دن نور الدین زنگی نے مال غنیمت اور جنگی قیدیوں کا معائنہ کیا اور ان کی مناسب تقسیم کا حکم دیا۔ مال غنیمت سے انہوں نے متعدد تحائف مسلمان امراء کو بھی بھیجے۔ سیف الدین غازی بھی ایک لشکر جرار لے کر موصل سے چل پڑے تھے۔ جس وقت وہ شہر کے قریب پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ نور الدین زنگی نے عیسائی باغیوں کو سزا دے دی ہے اور دوبارہ شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس خبر کو سن کر سیف الدین غازی بے حد مسرور ہوئے اور اپنے لشکر سمیت موصل واپس چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے ایک خاص قاصد کے ذریعے نور الدین زنگی کو مبارکباد بھیجی اور ان کو اپنے مکمل تعاون اور سرپرستی کا یقین دلایا۔ نور الدین زنگی نے چند دن وہاں قیام کیا اور اس دوران میں انہوں نے شہر اور قلعے کی حفاظت کے انتظامات مکمل کیے۔ اس کے بعد وہ ایک مضبوط دستے کو وہاں چھوڑ کر حلب واپس چلے گئے۔ اڈیسا سیاسی اور جنگی اعتبار سے بے حد اہم شہر تھا اور صلیبی اس کو اپنا مرکز بنا کر پورے عراق اور شام پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ 1144 عیسوی میں جب عماد الدین زنگی نے اس شہر کو صلیبیوں سے چھینا تھا تو اقوام یورپ کو سخت دھچکا لگا تھا اور اسی وقت سے ان میں صلیبی جنگ کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ تاہم الباشر میں جوسلین ثانی کی موجودگی نے ان کی امید باندھے رکھی۔ عماد الدین زنگی کی شہادت کے بعد جب جوسلین ثانی نے اپنی کھوئی ہوئی حکومت کو بحال کرنے کی کوشش کی اور نور الدین زنگی نے اس کو ذلت امیز شکست دے کر اڈیسا کو اپنے مضبوط پنجوں میں دبوچ لیا، مسلمانوں کی اس فتح پر پورا یورپ غم و غصے سے کھول اٹھا۔ ان کے اضطراب میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب اڈیسا کے ارمینی پادریوں کا ایک گروہ اپنی فریاد لے کر پوپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کو اپنی درد بری کہانی سنائی۔ فرانسیسی مورخ مچارڈ لکھتا ہے کہ ایشیا کے عیسائیوں کی سفارت کا پرعلم بیان سن کر مقدس پوپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پوپ نے اعلان کیا کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد کرنا خداوند یسوع مسیح کے تمام نام لیواؤں کا فرض اولین ہے۔ اگر وہ اس وقت نہ اٹھے تو یروشلم کو بھی اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھیں گے۔ پوپ کا یہ فرمان گویا جنگ مقدس یعنی دوسری صلیبی جنگ کا اعلان تھا، جس نے سارے یورپ میں پھر زبردست ہیجان برپا کر دیا۔ یروشلم کی فتح کو صرف 45 برس ہی گزرے تھے اور لوگوں کے دلوں میں اس عظیم الشان فتح کی یاد ابھی تازہ تھی۔ انہوں نے بڑے جوش و خروش سے پھر سے ہتھیار اٹھا لیے اور اس طرح پورے یورپ میں دوسری صلیبی جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔